کاکوں سے کہیں کہ یہ بھی اچھے خامند بنے اور کاکیوں کے حقوق کا، ان کے جذبات کا خیال بھی کریں، سر پہ نہ چڑھائیں، لیکن ان کے ڈیو جو حق ہے، ان کی عزت رسپیکٹ کاکی مانگتی ہے اور بے غرض پیار ہی مانگتی ہے، کیونکہ ممتا اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک وجہ بھی ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کاکیوں کو کیفیت زیادہ کیوں ہوتی ہے یا کس وجہ سے ہوتی ہے۔ بے غرض پیار یا انکنڈیشنل لو کا جو میسج بابا جی کا بھی تھا، اللہ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف میاں بیوی نے آپس میں دوست بن کے رہنا ہے۔ ہم سب زندگی میں دوست بناتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو میاں بیوی آپس میں بیسٹ دوست ہوں، جو رازداری دونوں ایک دوسرے کو کور کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے عیب جو ہے، حتیٰ کہ وہ مرد حضرات جو خواتین کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں، بہت سی خواتین کا یہ دکھ رہا ہے، ان کے اوپر پرسنل کامنٹس دینا، یہ ہاں اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ کم کریں، ان کو انکریج کریں، انہیں ایکسرسائز کے لیے ہیلپ کریں، واک کرائیں یا جو بھی کرائیں، ڈائٹنگ کرائیں، اور خواتین کو اپنا خیال رکھنا بھی چاہیے، دونوں کو ہی ایک دوسرے کے لیے۔ جیسے کسی خاتون نے سرکار دو عالم کو شکایت کی کہ میرے میاں جو ہیں ان کے میرے اس ایج میں اتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے انہیں قبول کیا ہے، لیکن یہ بال نہیں اپنے اس زمانے کے حساب سے خطاب یا مہندی نہیں لگاتے ہیں، اور یا اپنا خلیہ ٹھیک نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو دیکھا جس کے بال بہت خراب تھے، داڑھی بھی رشیدہ نہیں تھی، مسلمان تھا، اور کنگھی اس زمانے کے حساب سے لکڑی کی جو اس زمانے میں بنائی جاتی ہوگی، لوگ خود بنا لیتے ہوں گے، یا بہت ہی سستا کوئی آئٹم تھا، کہ آپ سرکار نے اس طرح سے فرمایا کہ کیا تمہیں کنگھی بھی میسر نہیں ہے؟ اگر بال ہیں اللہ نے دیے ہیں تو انہیں بنا کے رکھو، سنوار کے رکھو، صفائی بھی اور اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بھی، یعنی یہ سنت بھی ہے اور حکم بھی دیا انہوں نے کہ کیوں خام خواہ کا ایک اجاڑ حلیہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں ان صاحب کو بھی سرزنش کی گئی، سب کے لیے بھی آیا، اخلاق حسنہ پہ بہت زور ہے، جن کے میں نے 3 مین پہلو بتا دیے کہ مسکرا کے ملنا، چہرے پہ مسکراہٹ تھوڑی رکھنا، کسی سے زیادتی نہ کرنا، لوگوں کو تنگ نہ کرنا، دل آزاری نہ کرنا، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونا، یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ اور پھر اگر آپ لوگوں کی بھلائی بھی کر سکتے ہیں، ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تینوں اخلاق سنا کے مین جز ہیں۔ اسی طرح ظاہری حلیہ بھی اپنا، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ کو اللہ نے جتنے بھی رشتے نوازا ہے ظاہریت کے، اور آپ کا جو بھی جیسا لباس بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کی ظاہریت کی جو حلیہ ہے اس کو جتنا بھی آپ ٹھیک رکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق کم از کم آپ نظر آئیں۔ خواہ مخواہ کا آپ ہوتے سوتے جسے کہتے ہیں فقیر نہ بنے ہوئے ہوں یا پراگندہ حالات میں نہ ہوں، تو اور آپ کی بیوی کا یا آپ کے خاوند کا، آپ کے پارٹنر کا دل بھی کرتا ہے کہ دوسرا بھی اچھا نظر آئے، صاف ستھرا نظر آئے۔ ایک خواتین بیچاری بہت شکوہ کرتی ہیں کہ جی ہمارے مردوں کو ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتی ہیں، یہ ان کی حیا ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، آپ سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار رکھتے ہیں یا ٹبیکو یوز کرتے ہیں یا کچھ اور گندی چیز یوز کرتے ہیں، یا ٹوتھ برش ہی دن میں 2 بار نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم کا مسواک پہ اتنا زور تھا، آپ دن میں 5 بار نہیں کر سکتے ہر وضو پہ، تو کم از کم صبح اور رات کو سوتے وقت، کھانے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں، فریشنر یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، خوشبو کا استعمال، کپڑے صاف رکھنا، چاہے 1-2 جوڑے ہی ہیں لیکن انہیں بہتر طریقے سے کیری کرنا، اور جوتا بھی اپنا صاف رکھنا، یہ ساری چیزیں ظاہری اپیرنس بھی ٹھیک رکھنی، پھر اخلاقیات، بول چال، ڈیلنگ، اور ایک دوسرے کی اگر کوئی خامی غلطی دیکھ لی ہے تو اس کو معاف بھی کرنا، اس میں تصحیح بھی اس طریقے سے کرنا کہ سب کے سامنے کرٹیسائز نہ کرنا، اور بعد میں آرام سے ڈسکس بھی ہو سکتا ہے۔ کئی بار آپ کے بن کہے دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ آئندہ اگر نہیں دہراتا تو بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے شرمندگی سے مان لی ہے یا اسے کریکٹ کر لیا ہے، تو اسے بالکل مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے تو اس کو بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند نہیں چیزیں۔
غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو بیس بنا کے بار بار بلیک میل کرنا یا کسی کو تانا زنی کرنا، تانا زنی، گلے شکوے، یہ بڑے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرتی ہیں. پھر جس طرح سے مذہبی جذبات ہیں کسی کے، اسی طرح کے اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہر بندے اور بندی کے جذبات ہوتے ہیں، اس میں خام خواہ کرٹیسائز نہ کرنا. اپنی بریدنگ سپیس کا اگر آپ کو خیال ہے کہ یہ تو میرے رائٹس ہیں، یہ اس میں دوسرا انٹروڈ نہ کرے، ججمنٹل نہ ہو، مجھے بلی نہ کرے، پش نہ کرے، تو آپ بھی اس کے باقی رشتہ داروں کے بارے میں اس کے خام خواہ بلی یا پش نہ کریں. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے کیا آپ کو لیکچر دینے، یہ ہم میں سے ہر انسان کو پتہ ہے. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسرے پارٹنر کے لیے بھی پسند کریں، یہ ایک سادہ سا اصول ہے. اور جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، جس پہ آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور گالم گلوچ سے کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے، گالم گلوچ سے سخت نفرت تھی، اور انہوں نے اگر نفرت کی ہے کسی چیز سے، جھوٹ سے کی ہے، دل آزاری سے کی ہے، فراڈ سے کی ہے، دھوکہ دہی سے کی ہے. ہاں، جھوٹ یا دھوکہ دہی یا چال کی خاطر دشمن کو جنگ میں ایسے دکھانا، یا میاں بیوی کی صلح کرانی ہے تو اس میں تھوڑی بہت غلط بیانی یہ اس طرح کہنا کہ وہ تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے یا کرتی ہے، یا وہ تو آپ کے لیے رو رہی ہے یا کچھ کرنا، ان چیزوں کی اجازت ہے. یا جان بچانے کے لیے کہیں آپ اقلیت ہیں یا کہیں ٹریپ ہو گئے ہیں دشمن سے، آپ کسی طرح کا غچہ یا دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، یہ تو الاؤڈ ہے. ادروائز بس ایویں ہی جوکس کریک کرنے کے لیے، یا کوئی اور مالی فائدے لینے کے لیے، یا کسی کو سنپ کرنے کے لیے، کسی خلاف خام خواہ جھوٹا مقدمہ کرنے کے لیے بہتان یا جھوٹ بولنا یا خود سے گھڑنا، یہ سب سخت ناپسند ہے. یہ ایمان کی کمی کی نشانیاں بھی ہیں. خیر، تو مرد حضرات سے میں نے جو دیکھا ہے کہ خواتین رسپیکٹ چاہتی ہیں، بے غرض پیار چاہتی ہیں. جس طرح سے وہ کر رہی ہوتی، صرف جسم کا پیار، یا صرف یہ کہ وہ ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پہ یوز نہ ہو، یا صرف اسے آپ نے اپنے کام کے لیے رکھا، یا آپ کو وہی ایک مطلب ہے تو اس کے لیے نہیں. میاں بیوی کی آپس میں بالکل دوستی ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو بہت سے معاملات میں خامن کو یہی کانفیڈنس ہوتا ہے گھر سے باہر بھی بیٹھے کہ فلاں محاذ پہ تو بیوی ہے یا گھر میں ہے، وہ یہ دیکھ لیں گی بچوں کے بارے میں. تو بچوں کی تربیت پھر بہت اچھی ہو سکتی ہے، بچوں کو بہت اچھا ماحول ملتا ہے، وہ ایجوکیشن اپنی، اور ان کو آپ دونوں چیک بھی دے سکتے ہیں. اور دونوں اگر اسٹرانگ ٹیم ہوں گے تو بچے بیچ میں ہینکی پینکی بھی نہیں کر سکتے، سدھر کے رہتے ہیں، اور انہیں احساس بھی ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا. آپس میں آپ دونوں کا پیار ہے، پھر بچوں سے بھی پیار ہے، تو بچے پرفارم بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش ہوں، ماں باپ کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. گھر میں ہر وقت لڑائی، گالم گلوچ اور یہی ماحول رہے کہ بس تو مینوں نہیں جانتی تو میں تینوں نہیں جانتا، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پسند نہیں کیا جاتا. بچوں پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جب جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ ویسے ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ماں بیمار ہے پرٹیکولرلی، یا ماں پریشان ہے، اللہ نے قرآن میں دونوں کو کہا گیا ہے ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو، نہ ہی ٹو میں رہو، ہر وقت شک نہ کرے. شک بھی تعلق کو خراب کرتا ہے، چاہے میاں کر رہا ہو یا بیوی کر رہی ہو. یہ شکی بندے کے ساتھ زندگی عذاب ہو جاتی ہے.